السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ قرآنی قصوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کا ایک اور واقعہ سناؤں گا۔ یہ واقعہ طالوت اور جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا، بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، ان کے اوپر کتابیں نازل کیں، مختلف ادوار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں حکومتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی سرفراز کیا، آسمان سے من و سلوہ نازل کیے، لیکن یہ قوم مسلسل بغاوتیں کرتی چلی گئی۔ اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں انبیاء کرام بھیج رہے تھے، وہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ بھی اسی قوم میں سے بنا رہے تھے۔ لیکن ایک نبی کے دور میں کوئی بادشاہ نہیں تھا جس پر لوگوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا نبی سے، تو نبی نے کہا کہ اب میں جو تمہارے اوپر بادشاہ بنا رہا ہوں وہ طالوت ہوگا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ طالوت تو غریب ہے، وہ ہمارے اوپر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید یہ الفاظ ادا کر رہا ہے کہ ان کی خصوصیات بتا رہا ہے کہ وہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ علم کے اندر اور جسامت کے طور پر بھی مضبوط تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمتیں بھی عطا فرمائی تھی، جنگی مہارتیں بھی عطا کی تھیں، اور وہ جسم میں بھی مضبوط تھے، یعنی وہ ٹرینڈ تھے۔ طالوت کی قیادت میں جب یہ لشکر روانہ ہوا دشمن سے جہاد کرنے کے لیے، تو راستے میں جب دشمن کا مقابلہ قریب آیا تو طالوت نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی لڑنے کی نیت رکھتا ہے، اگرچہ اس کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن وہ سمندر کے پانی پینے سے اجتناب کرے۔ ہاں، تھوڑا بہت پانی پی سکتا ہے، زیادہ پانی نہ پیے۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے زیادہ پانی پی لیا، جس کے نتیجے پر جو ہے ان کے اندر سستی پیدا ہو گئی اور دشمن کے مقابلہ وہ صحیح نہیں کر پا رہے تھے۔ چند ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ طالوت کی بات کو مانا تھا اور وہی دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب دشمن کا مقابلہ کیا جا رہا تھا تو سامنے والے لشکر کا جو سربراہ تھا وہ جالوت تھا۔ جالوت کو دیکھتے ہی وہ جن لوگوں نے پانی پیا تھا وہ سارے کے سارے ہمت ہار گئے، کیونکہ جالوت جسم میں بہت مضبوط تھا، لڑائی میں بہت تیز تھا، اور اس کے پاس لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں نے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، جنہوں نے اس بات پر عمل کیا تھا اور پانی نہیں پیا تھا، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جالوت کا مقابلہ داؤد سے ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں بنے تھے، لیکن انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور قتل کر دینے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم کو کامیابی عطا کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب سے بھی سرفراز کیا۔ قرآن مجید ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو انہیں بادشاہت عطا فرمائی تھی، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تقریر کی صلاحیت ادا کرائی تھی، اور تیسرا ان کی آواز بہت پیاری تھی۔ جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے، اور جب وہ تقریر کیا کرتے تھے تو بہت سارے لوگ ان کی آواز سننے کے لیے آتے تھے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں جو بات معلوم چلتی ہے کہ بادشاہت جو ہے وہ امیر ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ مسلمانوں کا بادشاہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ وہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ علم کے معاملے میں بھی، تقوی کے معاملے میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے، اور جسمانی طور پر بھی سب سے مضبوط ہونا چاہیے۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کے اندر بھی اضافہ کریں اور جسمانی طور پر بھی مضبوط رہیں۔ جو لوگ چست ہوتے ہیں وہی لوگ دنیا میں قیادت کے لائق ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور خاص خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ لوہا ان کے تابع کر دیا تھا۔ جب ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے یا پہلے فرد تھے جنہوں نے جنگی ساز و سامان کے لیے زریں اور ٹوپیاں تیار کی تھی لوہے سے۔ آپ نے دیکھا ہے ارطغرل ڈرامے میں کس طریقے سے وہ جو ہے نا گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو لباس ہوتا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کا ایجاد کردہ ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں علم کے اندر بھی آگے بڑھنا ہے اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے۔